ناظرین السلام علیکم. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے آپ کے پسندیدہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، یعنی حیدرآباد جو کل تھا. حیدرآباد جو کل تھا اب آپ کا اس قدر پسندیدہ موضوع بن گیا ہے کہ اس کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے آج پھر اسی موضوع کے ساتھ ہم سید محی الدین احمد قادری صاحب کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے. ناظرین، اس موضوع کے تحت آپ نے ایسی شخصیتوں سے گفتگو سنی ہے اس موضوع پر جو کسی نہ کسی حیثیت سے قابل احترام ہے. ان کی آنکھوں سے ہم نے آپ کو حیدرآباد دکھایا ہے، پورے حیدرآباد کی سیر کرائی ہے. کئی ایسے واقعات جن کو آپ نہیں جانتے لیکن ایک تہذیب کا اس سے تعلق ہے، آپ کے سامنے ہم لے آئے. آج بھی ہم سید محی الدین احمد قادری المعروف حامد قادری صاحب سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ ان کی سماجی حیثیت کیا ہے اور ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے. بالخصوص خانقاہی نظام سے آپ کا بہت گہرا اور اٹوٹ ایک تعلق ہے. اس کی بنیاد پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ حامد قادری صاحب کہ اپنی مصروف ترین لمحات میں سے آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا. میں آپ کا اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حیدرآباد میں بلکہ پورے ہندوستان میں اس وقت جو خانقاہی نظام کا کیا کہنا چاہیے، اب کس موڑ پر ہے، اور سابق میں اور ماضی میں اس کی کیا حیثیت تھی، اس کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. اس کا کوئی تقابلی جائزہ اگر آپ پیش کریں تو اس سے ہمارے سننے والوں کو بڑی رہنمائی ہوگی اور بہت ساری باتیں ان کو معلوم ہو سکتی ہیں. ایسے موڑ پر لا کر آپ نے مجھے کھڑا کر دیا جی، جہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری اور اہمیت کے ساتھ جی، کسی چیز کو کہنا اور سمجھانے کی کوشش کرنا جی، جوئے شعر لانے کے برابر ہے. واہ. اکثر لوگوں کو شاید میرے خیالات پر اعتراض ہو، کیونکہ یہ نظام ایک ایسے دور سے گزر کر نکلا ہے، واہ، اور آج بھی اس میں اتنا اتھل پتھل ہو رہا ہے جی، کہ اگر اس کو آج بھی سنبھال لیا جائے تو یہ شاید دنیا کی بہترین اوپن یونیورسٹیز میں سے ایک ہو. جی، جی، سمجھے نا، جی، جیسا کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی یونیورسٹی قائم کی، جی، یہاں پر کی کوئی پابندی نہیں تھی لیکن سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، جی، مذہب سے لے کے پینٹنگ تک. جی، یا اس میں ڈسپلن بھی ہوتا تھا. جی، اچھا، اس لیے تو اندرا گاندھی کو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہاں بھیجا، جی، یا مہاتما گاندھی نے اپنی یونیورسٹی قائم کی جی، جو کہ گجراتی میں ناکام ہو گئی. جب یونیورسٹی اور زبان کے ساتھ ایک ریگولر کورم کے لیے پیدا ہوئی وہ عثمانیہ یونیورسٹی تھی. واہ، بہت صحیح. جس کے لیے دونوں نے اپنے خطوط میں نظام کو، اعلیٰ حضرت بندگان عالی کو جو نظام کہتے ہوئے ذرا شرم آتی ہے آج بھی، جی، جیسا کہ وہ میرے کلاس میٹ ہے. آئی وونٹ اپریشیٹ دیٹ. تو بہت سراہا، انہوں نے کہا کہ صاحب جہاں پر ہم فیل ہو گئے، جہاں ہم ناکام ہو گئے، وہاں پر آپ اردو میں کامیاب ہو گئے. اور یہ خطوط گوشہ عثمانیہ جی، میں عثمانیہ یونیورسٹی کی لائبریری کے بازو کا جو عابد علی خان صاحب نے بنوائی تھی، گوشہ عثمانیہ، جی، اس میں آج بھی موجود ہیں.
یہ خطوط محفوظ ہے؟ محفوظ ہیں. گوشِ عثمانیہ میں ہیں، اور یہ گوشِ عثمانیہ عابد علی خان صاحب نے بنوائی تھی. جی. یہ بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، اور شاید ان کو معلوم بھی نہیں. یہ معاملہ ایسا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. میرے والد صاحب گورنمنٹ میں میونسپل کمشنر سلیکشن گریڈ، اور کون سے جو بھی ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ گریڈ تک چلے گئے تھے. تو انہوں نے انٹرویو لے رہے تھے کسی پوسٹ کے لیے بچوں سے. ایک بچے سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی کیا تعلیم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں گریجویٹ. دیٹس ویری گڈ، آئی ایم ویری ہیپی یو آر اے گریجویٹ، بٹ ان واٹ فیکلٹی؟ تو ایک آدھا منٹ سر کھجانے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ صاحب آئی ایم اے BA. کہ گریجویٹ بڑی آسانی سے کہہ دے رہے ہیں بچے آج. کہا کہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے. واٹ ڈو یو مین بائی عثمانیہ یونیورسٹی؟ تو بچہ نہیں بتا سکا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کو عثمانیہ یونیورسٹی کیوں کہا جاتا ہے. نواب میر عثمان علی خان نے اس کو بنایا، وہ نہیں بتا سکا. جس کالج کا ہے، جس یونیورسٹی کا ہے، اس کے تعلق سے اس کو کچھ بھی انفارمیشن. خیر یہاں سے ہمارے موضوع سے ہم ہٹ گئے تھے. خانقاہ نظام دیکھیے جاتا تو ہے بہت اوپر تک، 1000 سال تک. شاید آگے پیچھے کچھ، لیکن جو مشہور ہوئے ہیں وہ جناب پیر اور آپ کے ہم اثر. جناب پیر کی معنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کے ہم اثر بزرگان دین، ایک طرف کہیں آپ یا دوسری طرف پروفیسرز کہیں. ان لوگوں نے چشتیہ طریقہ، رفاعی طریقہ، قادریہ طریقہ، نقشبندیہ طریقہ، یہ طریقہ جو ہے یونیورسٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے دراصل یونیورسٹی ہے. ان کو آپ رکھتے تھے، اور یا آج کی زبان میں کہیں تو گروکل ہے. بہت صحیح. یہ آپ ہاسٹلس ہوتے تھے ان کے، یہ وہاں پر رہتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے. They were trained for being a perfect human being. Human being، انسان بنایا جاتا تھا، اور پھر مسلمان بنایا جاتا تھا. بہت صحیح. سچ بولنا سکھایا جاتا تھا، جو کہ آپ کو بھی تلقین کی گئی تھی، آپ کی والدہ نے کی تھی. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ سے جو تلقین ملی، سچائی، سچ وہ سچ بولنے کی تھی. اور دوسرے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. جب آپ جا رہے تھے، واقعہ تو جو ہے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی. لوٹیروں نے جو گھیر لیا، اور پھر اشرفیوں کو انہوں نے ذکر کیا، جو بھی ہے بیان. جی، مگر ایک سوال میں آپ سے خطا کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ انسان بنایا جاتا تھا، پھر بعد میں مسلمان بنایا جاتا تھا. تو کیا انسان اور مسلمان میں کیا تھوڑا سا فرق؟ جی، اس کی تھوڑا وضاحت کرنا چاہیے. نہیں، میں وضاحت تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے پاس شاید وقت کم ہو. لیکن اور وہ بہت باریک لکیر ہے. دراصل انسانیت اسلام ہے. ایک دو سطر میں عرض کر دوں کہ انسانیت دراصل اسلام ہے، اسلام دراصل انسانیت ہے. آپ اس کو دونوں سے الگ نہیں کر سکتے.
اب وہ صوفیزم میں آ کر آپ یا کوئی اور ازم میں آ کر اگر اس کو لکھنے بیٹھیں گے تو شاید والیومز لکھ دیں گے. لیکن آن دا فیس آف اٹ بادی النظر میں جو ہے یہ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ایک اچھا انسان ہو. ایک خراب انسان سچا مسلمان نہیں بن سکتا. واہ، بہت صحیح، بہت صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے خانقاہیت کی تھی. اب آج کل جو ہے بدقسمتی سے سخت الفاظ کا استعمال کروں تو بزرگان دین اور ان کے ورثاء اور ان کے غالباً اگر ہم ان کے صاحبزادوں کو اور ان کے خاتمین کو جو آج ہیں ان کو کچھ کہیں تو یقین بزرگان دین کو کہیں خدا نخواستہ خفگی کا باعث نہ بنے. لیکن ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ میں نے رات میں سوتے وقت میں نے آج اپنے عہدے کے لیے یعنی متولی شپ ہو یا سجادگی ہو یا قضاءت ہو کے لیے کیا کیا. یعنی میں نے ایک انسان کے لیے کیا کیا. میں قاضی ہوں یا میں سجادہ ہوں تو کیا میں نے 50 لاکھ روپے اور کما لیا. بہت ہی پریکٹیکل لیکن حقیقت ہے. لیکن کہتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کتنے مزاریں بیچ کر میں نے اس کے پیسے کمائے، کس کے پاس سے کتنے پیسے. تو یہ تو بابا کی مزار بیچ کر پیسے کمانا ہوا. یہ لوگ خانقاہیت کو نہیں آگے بڑھا سکتے. ان کے پہلے کی اولاد جو ہے کتنے ہیں جو کہ جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں. بھائی بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ تدفین کے وقت ایک کان میں کیا پڑھی جاتی ہے قرآن شریف کا پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یعنی مزار کے دوسری طرف پڑھا جاتا بھی ہے یا نہیں. اس چیز کو بھی دو وقت سوچتے تھے اور فلاں صاحب کو بلاؤ فلاں صاحب کو. میں نے بعض مقامات پر درود تاج پڑھنے کے لیے بعض مخصوص لوگوں کو دیکھا. آپ فاتحہ دے رہے ہیں یا صندل چڑھا رہے ہیں یا شایا پہنے ہوئے ہیں یا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں فاتحہ جب دینے کے واسطے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آخر میں درود تاج پڑھنا نہیں آتا. یہ تو زیادتی ہے، یہ خانقاہیت نہیں ہے. ہاں کمانا ضرور ہے، عمارت ضرور ہے جس کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، ان سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے. لیکن یہ خانقاہیت خانقاہیت کو ایک یونیورسٹی کی شکل میں زندہ کرنے کی نیت سے بجائے فرقہ واریت کو آپس میں کھڑا کرنے کے اللہ کے نام پر اس کے رسول کی رضامندی کے لیے. کیا جناب پیر 4 سلسلے میں 5 سلسلے میں بیعت نہیں کرتے تھے؟ جناب پیر کے معنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ 4-5 سلسلوں میں بیعت نہیں کرتے تھے؟ نہیں میں چشتیہ ہوں یا میں قادریہ ہوں
یا میں نقش بندیاں ہوں؟ جی ارے بھائی، آپ کو تو اس مردے نے بآواز بلند کہا یا محی الدین؟ یاد ہوگا آپ کو یہ واقعہ؟ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی انتہائی بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ملا اور شاید وہ مر رہا تھا. آپ کو دیکھا اس نے اور اپنا ہاتھ بڑھایا. جب آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھائے تو وہ اٹھا اور صحت مند ہو گیا. آپ نے کہا کہ بھائی آپ کون ہے؟ میں نہیں پہچانا. کہا کہ آپ کا نام آج سے لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا. آپ نے آج آپ شافعی دین کو، عرب میں دین کے معنی شاید یہ ہمارے پاس جیسے ہیں وہ نہیں ہے، شافعی کو زندہ کر رہے ہیں، کریں گے، اور آپ مالکی کو کریں گے، اور یہ پورے چاروں کو حنبلی کریں گے، صرف ایک قادریہ سلسلے میں نہیں کریں گے. سمجھ رہے نا؟ جی تو یہ چیزیں جو ہیں، جناب پیر کو اگر آپ ماڈل بنا کر چلیں، واہ، جن کے لیے حکم ہوا کہ اب تم اعلان کر دو کہ تمہارا قدم سارے اولیاء کے کندھوں پر ہے، اور آپ نے جب اعلان کیا تو آپ کے استادوں نے، آپ کے والدین نے، آپ کے آنے والے بزرگان دین نے، جو گزرے سب بزرگان دین نے، جو ہیں سب بزرگان دین، سب کے سب نے کہا کہ ہم نے قبول کیا اور اپنے سر جھکا لیا. یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، اس پر سوچو. This is not the final thing, and nobody says that this has got to be the final. یہ موضوع جو ہے صوفیزم کے سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں بہت اچھے لیکچرز ہوا کرتے تھے، جہاں پر کہ فرینچ اور جرمن خواتین، عموماً خواتین آتے تھے، اپنے لیکچرز دیتے تھے، اور وہ یہاں پر ریسرچ کے سلسلے میں مدد حاصل کرتے. تو پروفیسر احمد اللہ خان صاحب یا کوئی تھے، میرے کو نام یاد نہیں آ رہا، جو موٹے سے تھے، ہم ریڈ ہلز پر رہتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا. وہ بیچارے بہت محنت کرتے تھے اس میں سے. کب کی بات ہے یہ ہماری، یہ ٹھیک ہے کہ میں 48 کے بعد کا ہوں، لیکن بات جو ہے دہوں میں ہی کروں گا. میرا خیال ہے کہ 35-40 سال. اس کے بعد کمال صاحب ریکور کیے، وہ بھی کافی دن چلا ہے. اس کے بعد ہے یا نہیں ہے کمال، پتہ نہیں. جی جی ہے. اللہ سے اچھا. تو یہ لیکچرز میں آپ نے شرکت کی کبھی؟ نہیں، مجھے بولنا نہیں آتا، میرا منہ بند رہتا ہمیشہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ نہیں بول رہا، صرف آپ ہی بول رہے ہیں. جی جی. تو یہ آپ نے کہا کہ خانقاہی نظام، جی. تو اس میں آپ کس طرح کی اصلاحات چاہتے ہیں؟ موجودہ خانقاہی جو نظام ہے، میں نے کچھ عرض کیا دبے الفاظ میں ہے. جی اس سے زیادہ کہنا میری بساط کے باہر ہے. جی آپ اگر دیکھ لیں جی تو میرا خیال ہے کہ میں نے بہت کچھ کوزے میں بند کیا ہے. تو
چونکہ 48 کی آپ کی پیدائش ہے، آپ نے جیسے کہا نہیں 43 43 کی ہے، 43 43 1943 اور پولیس ایکشن ہے 47 48 کا. تو اس وقت ظاہر ہے آپ بہت کم سن اور کم عمر تھے، مگر اس کے جو اثرات رونما ہوئے، کیا اس کا کچھ اندازہ ہے یا اپنے بزرگوں سے آپ نے جو سنا اس وقت کے جو نقصانات، تو ایکشن کو آپ تھوڑا سا واضح کرتے ہوئے اس پر روشنی ڈالیں. بھائی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، جو ہوا اچھا ہوا؟ میں نے کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. جی پہلے تو میں اپنے سلسلے میں ایک بات یہ کہوں، میرے والد جو سید محمد مرتضیٰ قادری جی المعروف برکات پاشا جی جی تھے، ان سے بھی کافی سنا. درگاہ شریف کے سجادوں کے حالات بھی انہی کی زبانی سنے. شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مزار ہیں، جی جو رفاعی سلسلے کے اور حضرت امیر کے احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے ہیں، پھر بعد میں آ کر جو ہے وہ بیابانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی وہاں کے شاہ عبد الکریم بیابانی جی اتنے معصوم لوگ تھے یہ لوگ. جب یہ پتا چلا کہ صاحب پولیس ایکشن ہوا، جی یہ جا کے جو ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. درگاہ شریف کا دروازہ کھولے اور مزار کے پاس غلاف کے اندر چھپ گئے. جی غلاف کے اندر خلاف کیوں بھائی وہاں کیوں چھپے؟ آپ سے بات پوچھا گیا ان سے، کہا کہ کچھ بھی ہو میں دادا کے پہلو میں لائٹ گیا، جی پکڑ کے لے جاتے تو وہاں سے ان کو پکڑ کے لے جاتے ہو، جی مار ڈالتے ہیں تو میرے کو ان کو وہیں مار ڈال دے. میں دادا کے پاس چھپ گیا. جی تو ویسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو مارتے ہوئے لے کر گیا. ان کے مجلے بھائی جو جوائنٹ کلیکٹر تھے غلام افضل بیابانی، وہ بھی پورے بیابانی آئے ہیں یا سرور ہیں. کسی نے مذاق سے کہا کہ صاحب اگر آپ چورستے پہ جا کر بیابانی یا سرور پکاریں گے یا افضل پکاریں گے تو آپ کو کم از کم 10 سال پلٹتے ہوئے محسوس ہوں گے. تو ان کے لیے اور ان کے 2 ساتھیوں کے لیے دفتر سے اٹھا کے لے کر گیا. یہ تو ریونیو کے تھے، ان کے دوسرے ساتھی جو ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر تھے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، اور تیسرے جو ہے ڈسٹرکٹ ٹریجری آفیسر. یہ جو لوگ نیچے منڈے دار لے کے رکشا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی طرح سے کوئی سرکاری گاڑی مل جائے تو جو ہے گھروں کو چلے جائیں، ان کو آیا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا. اور رات میں جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ صاحب تمہارے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے، یو ول بی شاٹ ڈیڈ، یو آر آل کمیونسٹس. اس زمانے میں آسان لفظ تھا کمیونسٹ، جیسے آج کل ISI ہے، بڑا آسان لفظ، اور ایک کچھ آ گیا ہے وہ. بہرحال تو اللہ کی مرضی سو گئے. تو بولو صبح میں کچھ ہونا ہے کیا؟ کے ساتھ کھچڑی قیمہ اور کھٹا میرے کو یاد ہے یہ، کیونکہ میں ان کی زبان سے سنا. دوسرے صاحب رونا شروع کر دیا، میرے کو 4 بچیاں ہیں یہ. تیسرے صاحب کی تو گیگی بند ہو گئی. گئے، جب گئے تو جو ہے آنکھوں کو پٹی بندی کی، گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا گیا.
شوٹ بولنے کے موڈ میں آ گیا تھا. اتنے میں ایک جیپ آئی. جیپ میں سے اس نے کہا کہ ہالٹ. کہ کیا ہوا کیا؟ تو یہ لوگ ایکسپلین کر کہ صاحب وی آر آل گورنمنٹ آفیسرس اینڈ سینئر گورنمنٹ آفیسرس. اگر ہم ملٹری میں ہوتے تھے آن پار وتھ یور پوزیشن بریگیڈیئر تھا, if not very much junior to you. But we are being treated like this. After all, this is world. ہم کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہنس دیا, ہنس کے بلا کے کچھ کھایا. یہ لوگ بولے میں یہ کھایا, بہت مزے کے ہیں آپ. چلیے چلو جی چھوڑو. سر کس کے آرڈرز ہیں؟ کس کے بھی نہیں صاحب, میجر کے. اس کو بلاؤ. چھوڑو. تو یہاں پر تو جو ہے یہ کمیونسٹ کا حال سن لیا. اس کے بعد جب سیشن جج صاحب ان سے پوچھے کہ افضل صاحب آپ اتنی آسانی سے جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو گئے, وہ بھی کھچڑی قیمہ کھا کے. افضل بیوانی رحمۃ اللہ نہیں افضل بیوانی رحمۃ اللہ نے, ان کے پوترے یہ ڈپٹی کلیکٹر ریونیو. کیا نام بتایا آپ نے؟ غلام افضل بیوانی پوترے المعروف موشن میاں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا مالا قریب تشریف لائے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. بات ختم. جب ان کو میرا خیال ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ مجھے حفاظت اور کیا چاہیے. اب جب ایک طرف سے ایشورنس مل گیا تو کھچڑی قیمہ کا تو یہ تو چلتے رہتے. جی. تو پولیس ایکشن کی بات ہو رہی تھی, تو سردار ولبھ بھائی پٹیل کا اس میں جو رول رہا اس پر کچھ روشن آئی. پولیس ایکشن کو دو نام سے پکارا جا سکتا ہے. ایک ہے پولیس ایکشن, جی, دوسرا ہے آپریشن پولو. جی. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جب یہ ماؤنٹ بیٹن سے ڈسکس کیا جی کہ صاحب اتنی بڑی ریاست کو ہم چھوڑ کے رہ نہیں سکتے, اینڈ اٹس اے ویری رچ اسٹیٹ اور بہت ایجوکیٹڈ ہے, فلی ڈیولپڈ ہے. شاید ہندوستان میں اس کی ٹکر پر ایک آدھی اسٹیٹ ہی آئے گی وچ از دا کیپٹل. ان حالات میں ہم کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اور شاید وہ چاہتے تھے کسی طرح سے ہندو مسلم فسادات ہو جائے. اور ایک بات یہ تھی کہ یہاں پر ایک ایکسکیوز تھا کمیونسٹ پارٹی کا. کمیونسٹ پارٹی کیا ہے؟ جی, بقول کسی کے کمیونسٹ پارٹی بگھی کے پیچھے چھوکرا, محمد محی الدین کی نظم ہے. جی. بگھی کے پیچھے چھوکرا. جب میں نے ان سے کہا کہ چچا یہ اگر بگھی کے پیچھے چھوکرا نہ ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ مخدوم نہ ہوتا, تو وہ فوری ریئیکٹ فزیکل نہیں کرتے تھے. محمد محی الدین آنکھ بند کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کے بعد مسکرائے. بڑی پیاری مسکراہٹ تھی ان کی. جی. اس کے بعد میرے پیچھے دیکھ کر بولے مرتضیٰ کی بیٹی ہونا. بولا جی اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح بول رہے کہ اگر بگھی کے پیچھے چھوکرا نہ ہوتا. بگھی کے پیچھے چھوکرے کو پوری جسٹ یہ ہے کہ بگھی جا رہی ہے اور ایک ہاف پینٹس میں جسے چڈی کہا جاتا ہے, ایک بچہ جسے چھوکرا کہا جاتا تھا عرف عام میں, وہ بھاگتے ہوئے جا کے پیچھے
ایک اسٹیپ ہوتی تھی پیچھے بگی کے پیچھے، اس پہ کھڑے رہ جاتا تھا. کوچوان یہ محسوس کر لے سکتا تھا کہ کوچوان بگی چلا رہا ہے کہ ذرا گھوڑا اولال ہو رہا ہے، اولال کی ذرا پیرا اٹھا رہا. تو انہیں کیا کرتا ہے کہ مارتے مارتے اس کو بیت پیچھے مارتا، تو وہ بچے کو لگتی تھی تو انہیں چھوڑ دیتا، پھر پیچھے بھاگتا اس کے، اس توقع میں کہ شاید تھوڑا چنا بٹانا مل جائے یا پیسہ دو پیسے یا کوڑی مل جائے. کوڑی بھی اس زمانے میں سکا ہوا کرتی تھی، ابتدائی زمانے میں. تو بگی کے پیچھے چھوک رہا. That was the gist of, I felt, was the gist of the communism. اگر کھانے کو ملے آپ کو، کمیونسٹ بھول جاتا. رہنے کے لیے جگہ ملے، لائٹ ملے، سڑک ملے، تو اس کو کیا کرنے کا ہے؟ رات میں جا کے جو ہے دن تمام جو ہے رات تمام جو ہے جنگلوں میں بیٹھ کے جو ہے گولیاں مارنے سے، گولیاں کھانے سے، پھر 1-2 سال کے بعد جو ہے سرنڈر کر دینے سے کوئی حاصل نہیں ہے. چونکہ اس کے پاس کچھ بھی، انہیں دوسروں کے واسطے نہیں کر رہا، انہیں اپنے لیے کر رہا ہے، کاز کے لیے تو کر رہا ہوں گا اس کے پاس. لیکن آپ دیکھیے جو پرانے ویٹرن کمیونسٹ پارٹی لیڈرز ہیں، زندگی تمام ایک شیروانی میں یا ایک پینٹ شرٹ میں گزارے. راج بہادر کو دیکھیے، وہ براؤن کلر کی شیروانی تھی ان کے پاس، ختم. کبھی انہوں 3 پیس سوٹ حال میں پہنتے ہوئے تو ہم نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کمیونسٹ لوگ سطح غربت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ وہ ادھر بعد میں جائیں گے، پہلے سردار بھائی پٹیل کا کیا رول رہا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہند کو ڈاک میں رکھا، ان کو بتائے نہیں، اور انہوں نے بہت افسوس کیا کہ ایسا کیا گیا. یہ 48 کی بات ہے جب سروجنی نائیڈو گورنر یو پی سے پوچھا گیا کہ حیدرآباد ہیز سرینڈرڈ، واٹ از یور ریئیکشن؟ آئی ایم ہیپی دیٹ حیدرآباد از پارٹ آف انڈیا اینڈ مائی ہارٹ بلیڈس فار مائی مدر لینڈ. غور فرمایا، میں حیدرآباد کی سرینڈر پر روئی، جبکہ مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک پرنسپل کے تحت ہندوستان میں ضم ہو گیا ہے. لیکن جہاں تک جس طرح سے اس کو اس میں کیا میرا دل دکھا ہوا ہے، مائی ہارٹ بیٹس. آپ اس کو جو بھی مانے لے لیں، ہارٹ بیٹس کے بہت صحیح. اور یہ سروجنی نائیڈو کے الفاظ not exactly the same, but it meant that. تو جو بھی ہوا وہ غلط طریقے سے ہوا. اعلیٰ حضرت نے وہ سرنڈر اور کمپرومائز کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا، جن کو راستے میں دبا دیا گیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تک ان کے پاس مشکل یہ تھی کہ یہ سب اسٹال وارڈس تھے کمیونسٹ پارٹی کے، آپ کے کانگریس پارٹی کے. وہ مرارجی دیسائی ہو، مرارجی دیسائی تو اتنے اونچے نہیں تھے، لیکن گجرات کی وجہ سے ان کی کافی اہمیت تھی. سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوں، وہ بھی جو ہے گجرات کی وجہ سے کافی ابوالکلام آزاد ہوں، سردار سورن سنگھ ہوں، جگجیون رام ہوں، سب جو ہیں ہر دوسرے دن وزیر اعظم بن سکتے تھے، اتنے تھے وزیر اعظم.
کیونکہ ان کے پریکٹیکل روٹ ورکنگ تھی، اور یہ جو ہیں عملی طور پہ پارٹی کے ساتھ تھے، عوام کے ساتھ تھے. اگر یہ کھڑے رہ جاتے تو زمانے کیا اسٹیٹ بھی دیکھیے، وہ گاؤں تکیہ لے کر پنڈت جواہر لال نہرو عوام میں کود رہے ہیں، گاؤں تکیہ لے کر واستو. تو مولانا کے ساتھ بدتمیزی کیسے کرا؟ مولانا کے مانے مولانا ابوالکلام آزاد، یہ ان کو مولانا پکارتے تھے، وہ ان کو پنڈت پکارتے تھے. ایک دوسرے کا احترام تھا، عزت تھی اور محبت تھی. احترام اور عزت سے زیادہ محبت تھی. یہ ان کے پاس جاتے تھے ایک مخصوص دن، جا کر جو ہے بیٹھتے تھے، تبادلہ خیال ہی کی نیت سے جاتے تھے، اور مولانا اپنے ہاتھ سے چائے بناتے تھے. اگر ضرورت ہو تو ان سے تھے ان کے پیے، بعد میں منسٹر بنے. کبھی احمد کے لیے جی کیا ہے پتہ نہیں، یاد نہیں. کبھی ان سے کہہ دیتے ورنہ وہ باہر کے حصے میں رہتے تھے. یہ دونوں جو ہے اپنا فنجان میں سپ لیتے ہوئے عربک اسٹائل کی، کیونکہ یہ پیدا اور بڑے وہیں پر ہوئے مدینہ شریف. تو بہرحال وی آر نو ون ٹو پاس اینی کمنٹس اوور اٹ، ہم کو اس کا حق نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ حیدرآباد جو کل تھا، یعنی مطلب میں نے سنا، جی اب میں یہاں سے جو ہے بلکہ شروع سے مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے سنا ہے. جی میں نے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے، کیونکہ میری پیدائش کے پہلے کی چیزیں ہیں. نہ میں اس میں رضاکار رہا، نہ میں اس میں. ہاں 56 میں جب پہلا موومنٹ ہوا نان ملکی باہر جو غیر ملکی، نان ملکی، نان ملکی، تو ہمارے بھائی صاحب جو ہے تیز بھاگے، لگ میں تو بڑے تھے وہ مجھ سے، تو ان میں جو ہے ہم نے بھی کوشش کی تھی 12-14 سال کی عمر میں جی بھاگنے کی. ایک آدھا فلائنگ لاٹھی پیٹ پہ پڑی تھی. تو دیٹ واز دا پارٹیسپیشن ان دا نان ملکی موومنٹ. نان ملکی موومنٹ کو جی سینیورٹی سے پہلے کا زمانہ تھا. سینیورٹی واز دا فرسٹ چیف منسٹر. تو یہ کیا کہتے ہیں آندھرا جو تحریک چلی یا آندھرا فارمیشن ہوا، اس وقت کے کچھ حالات بتائیے. آندھرا بننے کے بعد تلنگانہ کی عوام سے جو ناانصافیاں ہوئی اس پر کچھ روشن کریے. بھائی تنزیہ بات کروں جو ہے واضح طور پہ شرافت سے بات کروں جی یا حقیقت بولوں؟ حقیقت بتائیے. حقیقت میں کیا مزہ ہے؟ جی بہت سارے باتیں چھپ جاتی ہیں. جی آج کل سیاست اس حد تک بری ہو گئی ہے کہ آپ جو ہیں ان آدمی جو ہے نمستے کر لیتے ہیں، جاتے خود بولتے دیکھ رہے گاڑی کا نمبر کون سا ہے، کون سی گاڑی میں ذرا بم لگانے کا اس میں. جی یہ حقیقت. جی خیر پٹی سے رونالڈو نے پتہ نہیں کیوں، یہ تو میرے کو یاد نہیں ہے، ایک مومنٹ چلایا اسٹیٹس، میرا خیال یہ بھی کوئی کانسپریسی ہے، اسٹیٹس فار بیسڈ آن دیئر لینگویج. حیدرآباد کو توڑنے کی ایک کانسپریسی، یقیناً سازش تھی. سازش تھی، کیونکہ اردو کی کوئی اسٹیٹ وہ بہار اور آسام وغیرہ مسلمانوں کی اسٹیٹس تھے.
جی جو کہ آج بھی ہیں، جس میں مسلمان کافی ہیں، اور جو کہ بہاری بولتے ہیں یا دوسری زبانوں میں بولتے ہیں، لیکن اردو کی زبان نہیں تھی، کوئی اسٹیٹ نہیں تھا. جی جی تو ان حالات میں میرا خیال یہ ایک کانسپریسی تھی، لیکن بہرحال بیچارے کو بکرا بنایا گیا چھوٹی سی راوی کو، اور اس حد تک بکرا بنایا گیا کہ آج دیکھیے کے سی آر جو ہے وہ فاسٹنگ کرا، تیسرے دن جو ہے برت رکھا. بھارت رکھا نہیں، فاسٹ انٹل لت کروں گا، بولا نہیں دیا تو میرے کو، میں فاسٹ انٹل غیر معینہ. غیر معینہ. اور تیسرے دن جو ہے نا، اچھا فاسٹنگ کی بھی یہ مزے کی بات ہوتی ہے، فاسٹنگ میں جو ہے خالی جو ہے فوڈ نہیں کھاتے، فروٹس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گلوکوز نہیں لگاتے، ٹائم پیتے. کیا مسئلہ ہوتا ہے. ماننے والے تو جو ہے مخدوم محی الدین صاحب سیکرٹریٹ کو شفٹ کر رہے تھے یہاں سے برماندر کی پیریڈ میں. جب یہ شفٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پرانے شہر کے غریب لوگوں کو سیکرٹریٹ کو آنے کے لیے کافی تکلیف ہوگی، وہ لوگ نہیں آ سکتے اندر، غیر ضروری طور پہ ان کو بغل کسی کے پھر بکرا بنایا گیا. لہذا کیا کرنا، سنجے برماندر ڈی صاحب انہوں نے کہا کہ سر میں مرن برت رکھ، تو اتنا رکھا ہے اس کو بیچارے کو، اور ان کا مرن برت جو ہے وہ لیمو پانی اور چھاچ اور میوہ وغیرہ کا نہیں، وہ تو جو ہے ڈراپ آف واٹر بھی نہیں. یہ ہوتا ہے اصل. ہاں، تو آخر میں جو ہے ان کو پیشاب میں خون آنے لگا. He was bleeding blood. He was urinating blood. جی جی He was urinating blood. تو اس وقت جو ہے بولے کہ اور ایک 4 دن رہے ہاتھوں مر جاتا ہوں. سی ایم نے کہا کہ اب دے دو، ڈرپ لگا دو، ڈرپ لگا دو. ویسا رہتا ہے. ابھی کے سی آر کے اپوننٹ تھے نا وجے واڑہ میں، جو گورنمنٹ کر کے جو ہے وہ بھاگ وہاں سے یہاں کے نمس میں بیٹھ گئے. فاسٹ اینڈ ٹل میں بھی ہوں، کب اتنے دن سے ہوں، دیکھو بھاگ لیتے آ رہا ہوں. یہ کئی کی ہے تمہاری، یہ بات کوئی مانے نہیں ہوتا. کوئی مانے نہیں. تو آپ نے مخدوم کی بات کی جناب، تو میں چاہتا ہوں کہ مخدوم کے حوالے سے آپ اس وقت کا جو ادبی منظر نامہ تھا یا جو مشاعرے تھے، چاہے وہ ادبی ٹرسٹ کے ہوں یا پھر شنکر جی مشاعرے ہوں، اس میں آپ کی کیا دلچسپی تھی یا مشاعروں کا معیار کیا تھا اور کون سے شعراء ہوتے تھے، اس پر آپ چونکہ ایک ادبی لگاؤ بھی آپ کو ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. بھائی ادبی لگاؤ کوئی ادب آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں. مخدوم محی الدین، جناب مخدوم محی الدین کو ہم مخدوم چچا کہتے تھے. مخدوم محی الدین صاحب سے بابا کی دوستی ایک ایسے لیول پہ تھی جہاں پر وہ لوگ بہت بے تکلف تھے. اور بابا سے مراد آپ کے میرے والد، میرے والد سید محمد مرتضیٰ، کیونکہ یہ دونوں حضرات روم میٹس تھے یونیورسٹی میں. اچھا اچھا. میرا خیال ہے کہ وہ ایم اے فائنل میں تھے اور بابا جو ہے یا تو بی اے سیکنڈ ایئر میں تھے یا بی اے فائنل میں تھے. جی یہ بابا ہے. جی. اور عابد علی خان صاحب ابا ہے. ابا ہے. تو اس زمانے کی دوستی تھی. اس کے بعد جو آپ کے خسر بھی ہیں، معافی چاہتا ہوں، عابد علی خان صاحب. جی ہاں. تو اس زمانے میں جو ہے
ان کے چیلوں میں میرے چھوٹے ماموں معین عالم IAS تھے، جو کہ جو ہے داڑھی مچھی لگا لے کے گوسائی کا لباس پہن لے کے رات میں مندر کو جا کے کھانا کھلا کے آتے تھے لوگوں کو، کس کو؟ مخدوم محی الدین در کامریڈس کو، اچھا جی اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جی میں جو ہے ان کو جب بولیاں دیکھے بھرے ہوئے لاشوں سے، گلبرگہ میں تھی یہ، اس پھر ایکشن کی طرف آ گیا۔ جی ہاں جی، تو ان کو جو ہے وہی مخدوم محی الدین صاحب کی ساتھی کا تمازا کرنا پڑا اور یہ پاکستان چلے گئے، بھاگ گئے، دھوتی اور تلک لگا کے کانگریس کیپ پہن لے کے، جس کو کبھی مہاتما گاندھی نے گاندھی کیپ، مجھے شبہ ہے کہ کوئی تصویر میں نے نہیں دیکھی مہاتما گاندھی کی جس میں کہ مہاتما گاندھی نے وہ 2 پلی ٹوپی پہنی ہے، جی پنڈت جواہر لال نہرو نے پہنا کھادی کی ٹوپی، اور ابوالکلام آزاد نے پہنا، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور مہاتما گاندھی سر پہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہیں ہو تو ہو، خیر۔ تو اس طرح سے مخدوم محی الدین ہمارے گھر پر بھی آتے تھے، جی جیسا کہ عابد علی خان صاحب کے پاس بھی آتے تھے، دفتر کو بھی آتے تھے، دفتر سیاست کو۔ جی اب ہم مخدوم محی الدین اور عابد علی خان کے اوپر ہی کانسنٹریٹ کریں گے۔ جی عابد علی خان صاحب ادبی ٹرسٹ کے شاید ینگسٹ سیکرٹریز میں سے تھے۔ اچھا اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، تو اگر غلطی ہو رہی تو متعلقہ حضرات اس کی اصلاح کریں، شاید وہ ینگسٹ سیکرٹریز میں تھے، جس کو کہ انہوں نے وہ میٹنگ کو حیدرآباد میں بہت ہی شاندار طریقے سے جی منعقد کیا، اور جس میں بننے بھائی، کیفی اعظمی وغیرہ اس وقت کے اسٹال والٹ لٹریری کمیونسٹ پارٹی کے پرسنالٹیز، ان کو کیا کہا جاتا تھا، برین ٹینک، جس کی جو ہے یہ تھے، وہ اس میں بھی مشاعرے ہوئے تھے، اور یہ سب جو ہے وہ لوگ تھے جو کہ جنگ فیض نے لکھا تھا، جنگ یہ جنگ ہے، جنگ آزادی، جی یا یہ اس زمانے کی جو ہے اکثر شاعری جو ہے اسی انداز کی ہوا کرتی تھی، انقلابی ہوا کرتی تھی۔ سرخ سویرا، اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی تو محمود کی کتاب کا نام، مخدوم صاحب کی کتاب کا نام ہے، محمود صاحب کی کتاب کا نام وہی سرخ سویرا، سرخ سویرا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر اے تلنگن گایا جا، باقی تلنگن گایا جا، نظم ہے اس میں، جی یا پھر ان کا وہ مضمون جس میں کہ ہم تنہا نہیں جائیں گے، ماسکو کو جاتے ہو انہوں نے لکھا تھا، جی ہم تنہا نہیں جائیں گے، بہت شاندار تھا۔ اگر اصغر اس بات کی اجازت دے، اصغر جو ہے دراصل مخدوم اشفاق حسین کی بیٹی کا نام ہے، اصغری، تو ان کے پاس شاید وہ آرٹیکل ہو تو ہو، میرے پاس بھی تھا لیکن وہ ڈسپلیس ہو گیا میرے پاس۔ اشفاق حسین کون ہے؟ سید اشفاق حسین وہ دکن کا خاص منظر دکھانے والوں کے سردار تھے، جی وہ گروپ جو کہ اس گروپ کے اندر کا ہے وہ خوب جانتا ہے
کہ دکن کا خاص منظر کیا ہے. ایک انتہائی شریر قسم کے صحافی تھے، ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو، سید اشفاق حسین. اور ان کی جو کتاب تھی وہ اس کا نام تھا اختر کی ڈائری. اکثر خواتین جب وہ پڑھتی اختر کی ڈائری تو وہ بہت متاثر ہوتی. تو کئی بچیوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اشفاق حسین سے ملے. چنانچہ ایک خاتون مرحومہ آ کر ان سے ملے، مل کر کہا کہ تھو یہ اشفاق حسین ہے تو پھر میں یہاں تک کیوں آئی؟ جی اگر نہیں آتی تو ہی اچھا تھا. جی جی اگر نہیں آتی تو ہی اچھا تھا. تو یہ اشفاق حسین صاحب ہیں جو کہ صبح میں روزانہ شیو کرنے کے لیے آئینے کے سامنے جاتے خود میں ایک یا دو اصلی پکی ملے پلی کی یا مغل پورے کی اپنی ماں کو گالیاں دیتے تھے. کیسا پیدا کر کوئی اور چہرہ نہیں ملا تیرے کو. ماشاء اللہ زبان اور دماغ کا شہنشاہ تھا. قلم کے سلسلے میں انہوں نے ایک اپنے ساتھی کی دوست کی انتقال کے پرسے پر دوسرے دوست کو دیا. ان کے بچوں کو نہیں دی پرسہ، دوسرے دوست کو دیا. سکندر علی بخش کو دیا پرسہ. سکندر علی بخش کو جی جی اورنگ آباد کے ایم پی، جی بعد میں سینٹرل منسٹر رہے اور مشاعرے میں حیدرآباد کے ہر مشاعرے میں عابد علی خان صاحب کا خط جاتا اور وہ تاریخ کا ریکنفرمیشن کر کے آتا. جی تو نے کہا کہ صاحب سکندر فلانا چلے گیا، فلانا چلے گیا، فلانا چلے گیا. اب میرے دل میں اس بات کی صلاحیت میں رہی کہ مزید اور کوئی درد اور کوئی چیز کو برداشت کر سکوں. تم اپنی صحت کا خیال رکھو. بہت دلچسپ بات ہے. واہ. تو یہ اشفاق حسین ہے. حیدرآباد سے ان کا تعلق رہا لیکن یہ اورنگ آباد کی تھے اشفاق حسین. ہاں، لیکن وہ عثمانیین تھے. اچھا حیدرآباد اسٹیٹ کے لوگ تھے. جی ہاں جی تو آپ کو اگر الٹیمیٹ آنا پڑتا تو آپ نے کیپٹل کو آنا پڑتا. جی ہاں تو ایک بار اشفاق حسین صاحب نے اور جگر صاحب نے حیدرآباد آل انڈیا ریڈیو پر جا رہے تھے. عابد علی خان صاحب کو اتر کے جانے میں ذرا سے 2-4 منٹ کا دیر ہوئی اور جگر صاحب جو ہے حسب عادت تیز تیز تر جس کو کہتے ہیں تیز جو ہے، یا اور اگر آپ دکنی زبان میں بولیں تو بیگی یہ جو ہے چلے گئے. تو اشفاق حسین جو ہے جگر کو اوپر سے روف پی سے کچھ چاند تارے بتا رہے تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو جگر جو ہے کچھ سٹپٹا رہے تھے. اشفاق کے حق ہو گئے یا اشفاق کی گفتگو سے کچھ سٹپٹا رہے تھے. تے میں جو ہے عابد علی خان صاحب نیچے سے آئے، یعنی عابد آتے ہاتھ ہلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی آ رہا ہوں. تو جگر نے چیخا مار کر کہا کہ مت آؤ. تو اشفاق نے کہا کہ جلدی آ عابد، دکن کا خاص منظر بتا. جی تجھے میں آج دکن کا خاص منظر. جگر نے کہا کہ کچھ ہو جائے مت آؤ. بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایک بوٹل کے لیے 10 روپے کی کمی تھی. اشفاق سے ایک بوٹل کے لیے 10 روپے کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ دکن کا خاص منظر دکھا کر وہ 10 روپے لے لیں. اب رہا ادبی محفلیں تو اس وقت کے شعراء تو جو ہیں اسٹالورٹ تھے. سارے ہندوستان میں ان کا اپنا نظیر
شاید نہیں تھا، لیکن اور اللہ کے فضل سے جہاں پر عابد علی خان کا خط جاتا وہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں. انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ساحر عرفانی کے جیسا آدمی جو کہ حجاز میں بیٹھتا نہیں تھا، جس کے لیے گاڑی میں آنا ایک مرحلہ تھا، وہ کئی جگہ پر رک کے اپنی مرسیڈیز میں کئی جگہ پر رک کے آیا. مینا کماری تو آ ہی گئی، اور کئی فلم اسٹارز آئے. شاید اگر مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو گلزار، راجندر سنگھ بیدی، کون آئے. یعنی اگر سیاست نے، میں شکایتاً کہوں گا، لائبریری بنائی ہوتی تو مشاعروں کی اور پرسنل شعراء کے کلام کی جو ان کے گھر میں گیدرنگ ہوتی تھی، کوئی ہفتہ 15 دن ایسے نہیں جاتا کہ جب کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، اور وہ گیٹ ٹوگیدر کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی. بہو گنا آ گئے یو پی چیف منسٹر، چلو عزیز کو بلا رہا ہوں. عزیز کون؟ عزیز احمد خان وارثی. اچھا 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 جی. واہ واہ. اور وہ فلانے آ گیا، چیف سیکرٹری فلانے، ان کو تو وٹھل وغیرہ فائن آرٹس والا کوئی بھی نہیں ہے ملے، کوئی بھی نہیں آیا. حمایت بھائی، مصطفیٰ علی بیگ وغیرہ وغیرہ سے خواہش کی جاتی کہ بھائی آؤ ایک دو اسکٹس سنا دیں. تو یہ لوگ جو ہیں ابوالحسن صاحب ان کو سب کو رکھ لے کے جو ہے نزلہ ہوا کیا کھانسی ہوئی کیا اماں، کیوں اس زمانے میں جو ہے یہ پرائیویٹ پریکٹس بین ہو گئی تھی. تو ڈاکٹروں کا یہ حال ہے آج کل کہ وہ ڈبہ لے کے چلے جا رہے ہیں، نزلہ ہوا کیا کھانسی ہوئی کیا معاملے، کھڑے کھڑے جو ہے سڑک کے اوپر ان کو انجیکشن دی گئی. ابوالحسن صاحب بہت چڑ گئے تھے، بہت چڑ گئے تھے. جی ابوالحسن کے معنی ابوالحسن صدیقی، جی ڈاکٹر فزیشین، جی وہ چڑ گئے تھے. بیچاروں کا انتقام بھی ہو گیا سننا. تو اب رہے مشاعرے، آپ کا جو اوریجنل پروگرام ہے، اوریجنل کوشچن ہے مشاعرہ میں. بھائی جیسا کہ میں نے کہا کہ حیدرآباد کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو حیدرآباد کو نہیں آیا. حیدرآباد میں مجھے خوشی ہے کہ میں نے کوئی مشاعرہ اسپیشلی ادبی ٹرسٹ، ہاں وہ چوری سے ہو یا ایمانداری سے ہو، بغیر ٹکٹ کے نہیں دیکھا. شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی. وہ 8 آنے کا 1 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا ابتدا میں، ہم لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. تو وہ بمبو کے پاس لاسٹ کہ صاحب اس کے بعد کا انٹرول آنے کی توقع ہے. وہ انٹرول آیا، 2 بمبوں کے بیچ میں سے کودتے ہوئے بیریکیڈس، مشاعرہ کے قریب جس کو جتنی قریب جانے کا موقع ملا وہ جا کے کرسیوں کے بازو میں بیٹھ جاتے تھے. نیچے مٹی کیا ہوتا ہے اس کو، شطرنجی پہ فرش کیا ہوتا. تو نمائش میدان میں ہوتے تھے، وہی نمائش میدان میں ہوتے تھے. وہ گاندھی بھون میں بھی ہوتے تھے. نہیں، وہ کیا ہے، وہ سرکل جو ہے نمائش میدان کا، گاندھی ہال جو ہے، مین ہال کو جو ہے موسم بدل دیے ہیں. بچوں کے جو ہے شوقاں ہیں، یہ لوگ ان میں بڑی خوشنمائی سے اپنے بابا کا نام جو ہے حلوہ کی زمین کے اوپر بنا. شنکر جی میموریل سوسائٹی جو ہے کروڑوں روپے کا خرچہ کرتی ہے
خود ممبرس پر کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے آج کل. مہینہ 2 مہینے کام کرنے کے بعد ان کو جو ہے ایکسکرشن پہ لے جایا جا رہا ہے 1 کروڑ روپے خرچ کر کے. سنا میں واللہ عالم. تو ایک بار بارش ہو گئی. سکندر علی بٹ صاحب جو ہیں ذرا سوبر قسم کے شاعر تھے. جی وہ مشاعرے کو جمانے میں ذرا مشکل ہوتی تھی. وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جو ہے مشاعرے کو جما سکتے تھے. عام سامعین میں ذرا مشکل ہو جاتی. اور پھر گراؤنڈوں میں اگر کوئی آ جائے تو کی آواز آتی کہیں سے جمائی کی, یا کوئی جو ہے ان کے بالکل پیچھے بیٹھ کے جو ہے سیٹی بجاتا. ایک مشاعرے میں کچھ اسی قسم کی حرکتیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی اور وہ مشاعرہ واش آؤٹ ہو گیا. تو اعلان کیا گیا کہ آپ یہی ٹکٹس لے کر آئیں, کل آپ کا پھر مشاعرہ ریپیٹ ہوگا اور یہی شعرا رہیں گے اور یہ آپ کو اپنا کلام سنائیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بار بار آتے ہیں. ایک جذبات الگ چیز ہے. تو ان کے اوپر ذرا ہلکی سی ہوپ ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سنانے نہیں آیا, میں اپنے ساتھیوں کو سنانے آیا ہوں. وہ پلٹ گئے, ہماری طرف جو ہے پیٹ کر دی انہوں نے سامعین کی طرف, اور چہرہ جو ہے اپنے دوستوں کی طرف کر کے. جی جی بڑا لطف آیا. اس قسم کی بھی چیزیں ہوئی ہیں, اور مینا کماری کے مخصوص انداز کے اشعار بھی تھے. اس کا کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ افسوس کپڑے یاد ہیں سفید, کیونکہ اس کے اشعار سے زیادہ اس کے کپڑے خوبصورت تھے. کہتے ہیں گلزار ہی لکھا کرتے تھے ان کے. اچھا جی جی اکثر ایسا ہی ہوتا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. اپنے اساتذہ سے لوگ, لیکن اب اساتذہ کہاں ہیں؟ اب اساتذہ بھی نہیں رہے. اب یہاں تو میں عرض کر رہا تھا جناب کہ آپ نے مردم کے حوالے سے بات کی, اور سیاست جو حیدرآباد کا ایک معتبر روزنامہ ہے, تو اس زمانے میں جب آپ سیاست جایا آیا کرتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پر یا سیاست سے محبت کے حوالے سے, تو اس زمانے میں وہاں پہ کون کون سے شعراء آتے تھے, یا جو محفلیں ہوتی تھی عابد علی خان صاحب کے مکان پر دولت قدے پر, تو وہاں کون سے شعراء آتے تھے؟ اس سے پہلے آپ ایک نایاب چیز سن لیجیے, جو شاید آپ کو پھر آئندہ بڑی مشکل سے یہ لوگوں کو تیار کر کے سننا پڑے گا. زاہد کو, یا زاہد کے معنی زاہد علی خان جی سیاست, مجبوری یہ ہے کہ وہ برادر نسبتی بھی ہیں اور ہم عمر بھی ہیں. 3 مہینے کا فرق ہے. میں اکتوبر کا ہوں اور وہ اپریل کے ہیں. 1943 میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ میرے کو 48 کا بنا رہے ہیں. پولیس ایکشن 48 جی 43 جی ہاں جی. تو ایک جلسہ اردو گھر میں ہوا. اردو گھر کے ہی, اردو کالج کے ہی, اردو آرٹس کالج کے ہی کوئی ہوا تھا, اس میں کہ مقبول محی الدین کو کیا بولتے ہیں مومنٹو پیش کے لیے تھے, اور کافی لوگ تھے اور کافی آرٹسٹ تھے, جس میں شنکری بائی, جس کا شاید اس وقت تک نوجوان نسل نے نام بھی نہیں سنا. میں جب دوسری وقت ان کا نام سنا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر شنکری بائی بامبے کو گئی ہوگی تو شاید بیگم اختر کو ٹکر ہوگی. ایسی رومانٹک گائک اور اتنی پیاری گائک,
نہیں سنا وہ آواز پھر. پدمم صاحب ہیں نہیں دیکھا. اور موہن صاحب؟ موہن ہے شاید، اور پدمم کی جو ہے اما تھی. اور آخری وقت تک وہ ریاض کیا کرتے تھے. تو بہرحال بہت سارے حیدرآباد کے آرٹسٹ ہیں، اور یہ باہر سے کچھ آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. زینت ساجدہ نے اپنا مضمون پڑھتے پڑھتے کہا کہ سر مقبول کو یہ شبہ ہے کہ انتقال کے بعد ان کے لیے کوئی تعزیت انسان نہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز. یعنی یہ لوگوں کی نوک جھونک بھی جو ہے بڑی پیاری ہوا ہے. یعنی وہ جلسہ جس میں مخدوم صاحب کو مومنٹوز پیش کیے گئے تھے، تعزیرت ہی بنا دیا، بنا کر جو ہے ان کو وہاں پر بٹھا کے کھانا پلایا. کہیں کوئی بولے تو کیا ہے کہ کل مر گئے تو کوئی پلٹ کے پوچھتا ہے یا نہیں پتا. آج ان کی زندگی میں کر دیں گے سب کچھ. تو زینت طاہبہ کا جو ہے چٹکلا تھا. تو بہرحال مشاعرے یا یہ کہیں کہ شعرا، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ شاعر، مشاعرے کا شاعر نہیں رہا جو کہ حیدرآباد کو آیا اور وہ ادبی ٹرسٹ کے مشاعرے میں. بعد میں عابد علی خان صاحب کی صحت پر بار ہونے لگا. شنکر جی مشاعروں میں وہ کم پارٹیسپیٹ کرنے، اور بدقسمتی سے ایک اسٹیج ایسا آیا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ جیلانی خان، کے ایس ریڈی اور سریندر کی ملکیت ہو گئی تھی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ کے ایس ریڈی اور جیلانی خان سے پہلے انتخاب ہو گیا. سریندر کا ہی وہ ملکیت ہے. اب سنا کہ وہ بھی بند کر دیا. لیکن عابد علی خان صاحب یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ بابا ادب ٹرسٹ کا مشاعرہ شاید بند ہو جائے گا، لیکن شنکر شاد میرا خیال ہے کہ زندہ رہے گا. شنکر شاد یعنی دلی؟ نہیں شنکر جی، یہ شنکر جی جو ہے. بولا وہ کیوں؟ جیسا شنکر شاد ہے، جیسا شنکر شاد ہے ویسا ہی جو ہے شنکر جی بھی زندہ رہے گا. تو اردو تو زندہ رہے گا. تو کبھی ہم شام میں وہ چائے پیتے پیتے اگر موڈ آ گیا ان کو کہ برخدا کو بلا کے 5 منٹ بات کر لیں ان سے، تو اس قسم کے موضوع پر بھی گفتگو ہوتی تھی آپس میں. شعرا میں یہ کہنا کہ انہوں نے شرکت کی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن کوئی معنی نہیں رکھتا. فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، مینا کماری، علی سردار جعفری، جانی سار اختر، کیفی اعظمی، گلزار بھی آپ نے کہا، شاید گلزار بھی ہیں، اور سکندر علی وجد، اور ہمارے بارہ بنکوی، کیا نام ہے؟ خمار بارہ بنکوی. خمار صاحب تو گھر میں نہ رہتے تھے. انہوں نے ہماری ودائی لکھی تھی. کمار صاحب نے صحرا کہیے، نہیں صحرا کہیے نہیں، عام طور پہ شادی میں صحرا پڑھا جاتا ہے.
جو کہ دلہن والوں کی طرف سے بیٹی کی وداعی کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ میں صحرا نہیں پڑھوں گا دولہے کے لیے، میں اپنی بیٹی عرشیہ کے لیے پڑھوں گا. تو اے میری بیٹی، میری نور نظر، آج جانا ہے تجھے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک کمپٹیشن ہو گیا تھا نوجوانوں میں، ان کو زبانی یاد تھے. صحرا زبانی یاد ہو گیا تھا. جی بڑی پیاری چیز. اس کے بعد ایک سال بھر کے بعد وہاں سے خط آیا عابد علی خان صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی لڑکی کی شادی طے ہوئی ہے، قلم نہیں اٹھ رہا، عرشیہ کا صحرا کی ایک کاپی بھیج سکتے ہیں تو بھیج. انہوں نے بھیجے. اس کے بعد بولے کہ میرے نہ یہ لگ رہا نہ وہ لگ رہا، میں ناکام ہو گیا. تو پرخلوص لوگ ایسے تھے، جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی، یہ طے نہیں کر سک رہے تھے ڈاکٹرز کے پیس میکر کس طرح سے ڈالا جائے. اس وقت بیکل صاحب وہاں سے آئے مزاج پرسی کے لیے. کس کی؟ عابد علی خان صاحب. عابد علی آئے اور آ کر جو ہے انہوں نے کہا کہ عابد تمہارے لیے ایک نعت کر لا. میرا خیال ہے کہ کم از کم وہ نعت تو ہونی ہی چاہیے ظاہر کے پاس. بالکل صحیح. خمار بارہ، خمار صاحب، خمار بارہ بنکوی بڑے پرخلوص لوگ تھے. یہ پیسے کو بھاگ کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے اور ایک کاز کو دیکھتے تھے کہ بھائی کوئی شخص اس حد تک آؤٹ آف دی وے جا کر زبان کے لیے، شعراء کے لیے، ادبی ٹرسٹ کے جو نارمس ہیں، جس کام کے لیے وہ کیا جاتا ہے. تو اور پھر کوئی ایسا فنکشن نہیں ہوتا بشمول مغل اعظم کے کرو کے کہ وہ حیدرآباد کو آئے ریلیز کے بعد اور عابد منزل یعنی عابد علی خان صاحب کا گھر عابد منزل کو نہ آئے. آنے کی معنی ہے کہ کھانا کھانا، اور جیسا بڑا ٹروپ مہمانوں کا اسی انداز کے جو ہے یہ شعراء نہیں، شعراء ہیں، آرٹسٹ ہیں. حیدرآباد کو ریپرزینٹ کیا جاتا تھا. جی تو قوال رہتے تھے، فائن آرٹس رہتا تھا، یہاں کے اچھی کیا کیسا کہوں وہ لوگوں کو مبینہ جی نہیں کہہ سکتے آج کے زمانے میں. جی ہاں. آپ نے کوئی اگر ایک مہینہ شکیلہ بانو حیدرآباد میں رہتی تو فنکشن نہیں رہے وقت میں گاندھی بھون میں فنکشن ہوتا تھا شکیلہ بانو بھوپال کا. جی اس کے بعد جو ہے سیدھا ہوٹل کو جا کے سو جاتی تھی نظام کلب میں. جس دن روزانہ تو فنکشن نہیں ہوتا، جی دوسرے دن یہاں آئے عابد بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے. اب ان کو معلوم رہتا، ان کو بھی معلوم رہتا کہ آج کا کھانا ان کے پاس، لیکن انداز میں کچھ ایسے کرتے کہ سب سرپرائز. پہنچنے پر جو ہے شکیلہ بانو ہے، بیگم اختر ہے اور انہیں ہے سوریا ریکھا ہے. یہ تو حالیہ زمانے کی سوریا ریکھا زاہد کے گروپ بہت سارے
جی کتنے اب یعنی یو نیم دیم اینڈ آئی ول سے یس. جی جی اب یہ ہے کہ آپ نے پرائیویٹ پریکٹس کی بات کی کہ اس پر پابندی لگا دی گئی تھی دواخانوں کے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ طب سے متعلق بات چھیڑ دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے جو مشہور دواخانے تھے دواخانے سرکاری اس پر کچھ روشنی ڈالیا. اس زمانے ڈاکٹر کیسے تھے, علاج مان لیجیے کا کیا انتظام تھا, کمرشیل تھے یا خدمت کا جذبہ تھا, یا آج جو سرکاری دواخانے سرکاری دواخانے صاحب انسانوں کے دواخانے ہوا کرتے تھے. پیشنٹ انسان ہوتے تھے, وارڈ بوائز وغیرہ انسان ہوتے تھے, روزانہ ان کے چادریں بدلی جاتی تھیں, اور اگر 10 پیئنگ وارڈ ہیں تو 10 وارڈ ان کو ہی ایڈمٹ کیا جاتا تھا پیشنٹس کو. جی 11ویں کو نہیں کرتے تھے. اب میں حال میں ایک بار بدقسمتی سے مجھے عثمانیہ دواخانے کو جانے کا موقع ملا, تو مجھے لفٹ بتائی گئی ادھر ادھر وہ ہے, وہ تو یاد ہے بابا, لیکن چلتی یا نہیں چلتی؟ نہیں صاحب چلتی. تو پہلی بار کسی کو چلے جانے کے لیے ٹھہرا تو وہ یوں ہل رہی تھی, رائٹ اینڈ لیفٹ رائٹ اینڈ لیفٹ. بھائی میں سیڑھی سے جانا پسند کروں گا اس لفٹ سے جانے سے. جی جی چنانچہ وہ کوئی میڈیکل منسٹر صاحب پھنس گئے یا دن بول کے 1-2 فلور اتر گئی اسی وقت سننے میں آیا تھا حال میں. حال جی. ایک جو نیا بلاک بنا ہے اس میں اتنا پانی ٹپکتا ہے کہ پیشنٹ جا کے باہر کے ورانڈے میں بڑھ جاتا, پورا فنگس. جی انفیکشن نہیں ہوں گے کیا اس سے؟ جی اور جو جنرل وارڈس ہیں اوپر ایک پلنگ, نیچے ایک پلنگ, بازوکوار جو ہے ایک اور ایک جی پلنگ نہیں, آدمی بیٹھا لیٹا ہوا. جی یہ 3 ٹائر. جی افسوس کی بات ہے. جو دواخانہ 400 پیشنٹس کے لیے بنایا گیا تھا آج وہ 1200 کو کراس کر رہا ہے. عمارت وہی ہے. عمارت وہی. ہاں آج کل کی جو نئی پالیسی ہے لانگ لیو دا کنگ از ڈیڈ. نئی پالیسی کیا ہے؟ کچھ ہو جائے پہلے توڑو, اس کا ملبہ بیچو, چند کروڑ روپے میں بکتا ہے وہ ملبہ, کیونکہ لوہا لکڑی معاملے نہیں ہے عثمانیہ دواخانے کی. جی پھر وہاں پر جو ہے تعمیر کا چند 100 کروڑ روپے یا 1000 کروڑ روپے کا یہ دوا, جو کہ 5x10 کا جو ہے یا 5x5 کا ایک کمرہ ہو, سپر ڈیلکس. چلیے بانٹ لیں, باقی کا بانٹ لیں گے, کیونکہ ہائی ٹیک سٹی تو چندرا بابو نائیڈو بنا لیا. ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے ایئرپورٹ پہ اور ہائی ٹیک سٹی میں ہزاروں, شاید 25-50 ہزار ایکڑ زمین جو ہے اس نے بیچ دی, خریدی اور بیچ دی, سوسائٹیز بنا کے بیچ دی. اب ان کو موقع نہیں مل رہا, ان کے لیے کیا بہترین موقع ہے, لہذا توڑو پھر اس کو بناؤ. کیا کوئین آف انگلینڈ کی پیلیسز کے مقابل میں آپ کے پیلیسز پرانے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی اور عمارت پرانی نہیں ہوتی؟ لگاؤ 30 کروڑ روپے لگا کے جو ہے اس کو ریپیئر کرو. کیوں نہیں کرتے؟ پورا پلاسٹر چھینو, اثر رہنو, نیا پلاسٹر لگاؤ. آج بھی اس کے اوپر جھاڑا اٹھ رہے ہیں, اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ والے. وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں باہر آئی. ہم بیاباں میں ہیں, وہ ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے. کیا بات ہے والی صاحب. اگ رہا ہے در و دیوار دیوار سے سبزہ والے, ہم بیاباں میں ہیں
اور گھر میں بہار آ گئی ہے. بہت صحیح. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیریٹیج جو عمارتیں ہیں ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک تاریخی عمارتیں ہیں، ان سے ایک تہذیب کا تعلق. ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں، معاف کرنا فتح کلام. مہدی نواز جنگ کا گھر کا ہے جس نے بنجارہ ہل کو غوثیس پہ بھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی. مہدی نواز جنگ کا گھر بنجارہ ہل روڈ نمبر 7 پر یا کوئی ایک روڈ پر ہوا کرتا تھا، جو کہ مکمل پتھروں کا بنا ہوا تھا، جس کے اندر گنڈ نیچرل راکس بھی تھے اور ہر طرح سے قدرتی پتھر. اور جہاں پر تھوڑی بہت ضرورت ہوتی تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اور بچہ بھی آتا تھا، ان کے مرغیوں کو اور ان کے کتوں کو کھا کر جاتا تھا، اور آپ نے جو ہے دروازے بند کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. اب وہ اس سے زیادہ اور کون سا ہیریٹیج ہوں گا بنجارہ ہل پر؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ وہ عمارت کہاں ہے؟ توڑ کے کھا گئے. جو کہ مہدی نواز جنگ کی عمارت تھی یا حویلی تھی. نواب مہدی نواز جنگ کو مارو گولی نام کو اس شخص نے جو کہ حیدرآباد کے ایک اہم ترین محلے کو، جس کو بنجارہ ہل کہا جاتا ہے، اس کا فاؤنڈر ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ڈیولپ کیا. ایکچولی انہوں نے پلاٹنگ کر کے اس کو بیچا. سمجھے نا، گورنمنٹ منسٹر ہے. آج آپ اس کو توڑ دیے، کسی کانٹریکٹر سے بات کر لیے، رات آئے توڑ دیے، چلے گئے. پھر 8 دن کے بعد جو ہے اس کے پترے وترے سب جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے میں، اگر کروڑوں میں نہیں بک گیا. تو ہیریٹیج کا معنی کیا رہے؟ ہیریٹیج کے معنی یہ ہے کہ تاریخی عمارتیں وہ جو کہ آپ کی تہذیب کو، آپ کے تمدن کو، آپ کی شخصیتوں کو خوش رہی پائے گا، اس کے ایمبلمس کے ساتھ اس کے دروازے چوک میں. مقصد کیا ہے؟ ہاتھ نہیں لگا. ارے کائے کی وجہ سے آپ نے بہت اہم چیز ہے، وہ کیا کرو بولتے رہ دو سنڈے کا، یہ تو کوئی بات نہیں. آپ مینٹین کرو، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. کون کرنا؟ آپ چننا نہیں ڈال سکتے اس کو. ریپیئر اینڈ مینٹیننس. اب آپ یوسف ٹیکری ہے ٹولی چوکی، آپ اس پہ چڑھیے، آپ کو اللہ یاد آ رہا تھا. پورا فرش جو ہے اور پورا فلور جو ہے لکڑی کا ہے. جب آپ چلتے ہیں تو سوئنگ کرتی عمارت، پوری سوئنگ کرتی. آپ ادھر سے جانا آج بھی اگر آپ ادھر سے گئے، خدا نہ خواستہ نے پک بولی 4 لکڑیاں پہلے سے ٹوٹ جائے اور پھر آپ ادھر سے جاتے ہیں، ختم ہو گیا. آپ ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی جاتے ہیں کر لیے تو نہ آ کے صبح میں کھڑے رہ جاتے، صاحب کیسا ریپیئر کریں؟ کیا بات تم کرو. نہیں ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. تو ہیریٹیج میرے لیے کوئی معنی نہیں ہے ان دس سینس، ان دس فارم. ورنہ آپ کو اپنے ماضی کو زندہ قوم وہ ہے جو اپنے ماضی کو زندہ رکھتی ہے. خواہ وہ کیا کہتے ہیں لندن کے سب سے بڑے قبرستان کو، نہیں سب سے بڑے قبرستان کا اس کا کچھ نام ہے. بہرحال 1000 2000 سال پرانے خبروں کو ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی پیدائش اور موت کے ساتھ، ان کی وجہ انتقال کی
سارے چیز نوٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں. لندن میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے. اچھا. اکثر قبرستان ایسے ہی ہے. یہاں پر ہر ایک چیز، ایک طرف منسٹر کا گھر ہے وہ جو کہ پادری ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے کچھ کھدانے والے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے جس میں کہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے فلانے جو ہے حامد قادری صاحب ہیں اور ان کی والدیت جو ہے سید مرتضیٰ قادری ہے، یہ فلانے دن جو ہے انٹرویو دیتے دیتے انتقال ہو گیا ان کا. اور یہ جی صحیح. سمجھنا بہت غور و فکر کی بات ہے. بہت صحیح. آپ کے پاس جو ہے انہیں گیا کہ ادھر سے کھودا نیچے سے سفید کپڑا کھینچ لیا پہلا، اس کے بازو کوئی اگر سکی مزار ہے تو پھر تیار کر دیا. دس از ناٹ ہیریٹیج. یعنی جو شخص اپنے قبرستان کی بھی وہ کر سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اپنے بڑوں کی عزت کر سکتا ہے، اپنے ماضی کی عزت کر سکتا ہے. بہت صحیح. اب رہ گیا اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان. ان سے متعلق ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، ایک مدبر سیاستدان. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پرسوں اخبار میں پڑھا تھا، اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، دا اسٹنجی ملینئر. بہت صحیح. آیا تھا ایک آرٹیکل. جی مجھے افسوس ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کنجوس تھے، کم خرچ تھے، فضول خرچی نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھولتے نہیں تھے. انہوں نے سامنے پورے ایک کلاس گھر بنایا جہاں پر کہ ان کے اولاد نہیں تھی، وہ شرفائے حیدرآباد کے بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے. واہ، اچھا تجزیہ. بہت صحیح. اور وہاں پر ان کو رکھتے تھے، ان کو کھانے پینے کا اہتمام ہوتا تھا، ان کی شیروانیاں وغیرہ وغیرہ، ان کے پڑھنے کے لیے اہتمام ہوتا تھا، مدرسہ عائزہ اور یہ وہ. کیونکہ عالیہ تو جو ہے وہ مخفجہ کے لیے تھا، لیکن جب مخفجہ بڑے ہو گئے اور وہ کالج لیول پہ یونیورسٹی جانا یا ہائی اسکول لیول پہ چلے گئے بالکل، تو یہاں پر جو ہے پورے علاقے میں عالیہ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے رفقا کا کچھ ذکر کریں. آپ کے جو رفقا، رفیق رہے، دوست رہے، چاہے وہ آپ نے مغنی تبسم صاحب کا بھی کچھ ذکر کیا تھا. مغنی بھائی بڑے پیارے شخصیت تھی، ہمیشہ وہ ہنستے ہوئے ملے میرے کو. میں نے ان کو ہمیشہ ہنستے ہوئے پایا. اور اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے تو ایک سے زائد کتابیں انہوں نے اپنے آٹوگراف کے ساتھ تحفے میں دی. ایک بار میری بھتیجی کو ایمرجنسی میں پاسپورٹ کی ضرورت تھی. انہوں نے اپنے بھانجے، کیا نام ہے وہ بچے کا، اوصاف سے فون کیا اور کہا کہ آپ چلے جائیے اور کہیے کہ آپ میرے پاس سے آئے. بولا کہیے کہ اس سے نہیں چلتا ہوں، اگر آپ زیادہ غصے میں آئے تو میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاتا ہوں. بولے میں نے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ لیجیے میرا کارڈ لے کے جا کے دے دیجیے مجھے. بیچارے اوصاف سعید نے اپنے ماموں کی کارڈ کا اتنا بھرم رکھا، وہ باہر آئے، بٹھا لے کر گئے اندر کمرے میں، مجھے بٹھایا اور 2 گھنٹے میں وہ جو پاسپورٹ میں کریکشنس وغیرہ تھے کر کے جو ہے یہی ہے، اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ. یہ
یہ تو جو ہے یہ شرفا کی بات ہے جی کہ خان کی زندگی کیا تھی کیا نہیں تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے بے معنی ہوتی ہیں جی ورنہ جب وہ لوگوں میں نکلتے ہیں وہ ایک سمجھیے مجھے کچھ ٹرین کرنا چاہتے تھے ایک طالب علم کے طور پہ اور ایک پروفیسر کے طور پہ وہ اکثر کتابیں دیتے تھے، یہ پڑھیے آپ، یہ پڑھیے، جس میں تاریخ اردو ادب جی وغیرہ ہوتی تھی. بہت کم ہوتی ہیں ایسی شخصیتیں. جی ان کی تعزیراتی جلسے میں جب میں گیا تو وہ ہمارا مدینہ اسکول ہے نا، جی جی اس کا مدینہ ایجوکیشن سینٹر، عارف الدین صاحب. عارف الدین صاحب کا وہ پورا پیکٹ، جیم پیکٹ. تو یہ تھے اساتذہ میں انوار علوم میں حبیب صاحب تھے، ورما صاحب تھے. آنند راج ورما سے تعلق سے تھے، وہ آپ کے اساتذہ میں ہیں. جی اختر صاحب تھے، بیٹھے کے اختر صاحب بحث کرتے تھے خواہ کہ آپ لوگ اقبال کو شاعر اسلام کہتے ہیں، وہ شاعر اسلام نہیں ہے، شاعر عالم ہے. اور ہیں تو صاحب جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں تو ہمارے کو کہاں کے عالم کے چکر میں لے کے جا رہے ہیں. تو جناب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق بھی حیدرآباد سے رہا؟ ہاں میرے آبا و اجداد حضرت زرد علی شاہ صاحب، حضرت ملک محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. زرد علی شاہ صاحب دراصل اعلیٰ حضرت نے آپ کو اس نام سے پکارا ہے زرد علی شاہ، تو وہ زرد علی شاہ صاحب ہوا. آپ کی ایک خانقاہ اردو شریف میں ہے، اردو شریف ہائی اسکول آج بھی ہے، جہاں پر خانقاہ زرد علی شاہ ہے، دیوبی زرد علی شاہ تھی. اور جو سلور جوبلی پوسٹ آفس ہے وہ اور آگے تک تھا عمارت. سلور جوبلی پوسٹ آفس مطلب پتھر گٹی کی جو سامنے جو پتھر گٹی کے اوپر جو ہے پوسٹ آفس ہے، وہ اس کو لے کر انہوں نے ڈسمینٹل کر کے اس کے پیسے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اعلیٰ حضرت نے صرف خاص میں اہتمام سے رکھا دیا. بولے کہ آپ ایک فقیر آدمی ہیں، اتنی ساری رقم آپ کہاں رکھیں گے، میرے پاس رکھ دیجیے، جب آپ کو ضرورت ہوگی لے لیں. وہ دن آج تک نہیں آیا. تو یہ ایک لیول پر آ کر مہاجر ہوتے ہیں، تو ان کو وہ مہاجر بھی کہا جاتا ہے نام کے ساتھ. یہ زرد علی شاہ صاحب کی ایک مسجد بھی ہے وہاں پر، مسجد زرد علی شاہ، جس کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی 10 سال پہلے. بہرحال یہ ہمارا ددیال ہے، یہ جاتا ہے پھر محمد علی شاہ قادری، سید شاہ محمد علی قادری جو مدفن ہے دیہات موسیٰ قادری کی، یہاں سے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل سے. یہ والد کا ددیال ہوا. والد کا ننیال حضرت سید شاہ افضل بیہولی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ کئی جگہ پر ذکر آیا. یہ رہا. میرے دادا وکیل تھے پیشے سے، اور ان کے حلقے میں کافی لوگ تھے. حلقے کے معنی
مریدین کا حلقہ نہیں، حلقے کے معنی سرکل. کافی لوگ تھے جس میں افضل خان صاحب، عمر خان صاحب کے والد، نواب عمر خان صاحب جاگیردار زمانے کے بہت بڑی شخصیت، وزارت رسول خمارہ کے نانا. کہتے ہیں کہ میری پیدائش وارڈ نمبر 1 گورنمنٹ ہاسپٹل ہنم کنڈا. میں نے بہت کوشش کی کہ ایڈریس لکھ لوں اپنے ہاتھ سے، لیکن پین وغیرہ نہیں ملا اسے. تو اب وہ اماں کا ننیال گلبرگہ ہے، انہیں بیدر ہے. حضرت ملتانی پاشا صاحب قبلہ، اماں کا ددیال سرور عالم قادری ہے اجت. اس طرح سے جو ہے ہر طرف کے موتی چن کر ایک کنٹھا بنایا گیا ہے، اور وہی یہ بدنام ہے. تو جہاں تک سفر کی بات ہے، آپ نے کون سے ممالک کے سفر کیے؟ بھائی میری دوڑ تو جو ہے باڑ تک رہی، یعنی حیدرآباد سے قاضی پیٹ، قاضی پیٹ سے حیدرآباد. لیکن ہماری بیوی لے کے خواہ کے جو ہے بہت ضدی خاتون ہے. وہ یورپ لے کر گئی، لندن میں کئی مہینے رہے، پیرس، یورپ کافی پھرا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹرپ میں ان کے بھائیوں کی مدد سے، اس لحاظ سے کہ کوئی اٹھا کے کھینچ کے لے کے جانا پڑتا ہے، میں بڑی آسانی سے اپنی قلعے کو نہیں چھوڑتا. حج کو لے کر گئی، وہ تو جگر صاحب لے کر گئے. اللہ کو منظور تھا اور عابد علی خان صاحب کی خواہش تھی. تو لاسٹ ڈے ہمارے کاغذات وہ کرایا. میں یہ کہتا ہوں کہ جگر صاحب کا تو فائل ہے جس کی وجہ سے ہم حج کو جا رہے ہیں، اور ہم حج کو ورنہ تو جو ہے خالی عرشے جا رہی ہے، یعنی میری بیوی. ہم حج بھی کر لیے، اللہ کی طرف سے ایک زیارت نہیں کر سکے بدقسمتی سے. بغداد شریف کی حالات ہمیشہ وہاں کے ڈسٹرب رہے، جی، اور کچھ میری صحت بھی اس قابل نہیں رہی ہے. حالانکہ کیا کرنے کا، کہیں بھی موت آ سکتی. مدینہ شریف کی گھر مالک اللہ کو منظور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا قبول ہے. وہ ایک سعادت ہے، بس تو راستے کو بہت بن جاتا. فرض کی تو تکمیل ہو چکی. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے اگر زندگی باقی رہی تو پھر کبھی کوئی اور بیٹھک نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ. اتنی ساری گفتگو میں محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص حصے مزاح ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ طنز و مزاح پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، یا مجتبیٰ حسین کی دوستی کا آپ پر کچھ ایسا اثر ہوا ہے؟ مجتبیٰ صاحب بہت شریف آدمی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بہت تیز بولتے ہیں. جی. اور جب وہ بولتے ہیں تو وہ صرف بولنا چاہتے ہیں. بہت صحیح کہا. اور جب بات ختم کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب میں باہر ہوں. کہتے ہیں کہ میں باہر ہوں. ارے تو باہر ہیں تو کس نے روکا آپ کو؟ باہر سے ہی بات کر لوں. نہیں، میں جب گھر کو جاؤں گا واپس، چونکہ میں نے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، چائے پیتے پیتے آپ سے بات کروں گا. اگر پھر کوئی آ کر مجھے لے کے چلے جائے تو پھر مشکل ہے. مجتبیٰ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا قصہ کرسی کا.
اب مشتبہ صاحب کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی ان کو بھی برداشت کر لیجیے آپ. جی نہیں میرے بہت پسندیدہ قلمکاروں میں ان کا نہیں کہ وہ قلمکار کیسے ہیں اور آدمی کیسے ہیں اس پر میں کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں. جی ٹپڑی کے معنی معلوم جی واقف ہیں آپ؟ جی آپ آج کی نسل کے ہیں, ہندی لفظ سے واقف ہونا چاہیے. ٹپڑی کے معنی کمنٹ, آئی ایم ناٹ پاسنگ اینی کمنٹ ٹو اٹ. تو انہوں نے لکھا تھا مشتبہ صاحب نے, اگر مجھ سے غلطی نہیں قصہ ہوئی کرسی کا. اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی تو انہوں نے لکھ دیا تھا قصہ کرسی کا. اس زمانے میں جو ہے وہ کرسیوں کے عدل بدل, وہ پرائم منسٹر انہوں جا رہے ہیں انہوں جا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں ہوتا ہے, اس میں ہے وہ قصہ ہے. کرسی کا بالکل ہے. تو وہ کون ہے کرسی؟ نہیں اس عنوان پہ میری نظر پڑی ہے. ہاں, تو وہ جو صاحب ہیں جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے وہ ہے خواجہ معین الدین صاحب مرحوم, PA to the then Home Minister نواب میر احمد علی خان صاحب, who is one of the original and genuine founders of Exhibition Society. اچھا. عابد علی خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کی یا آنے کی جانے کی اجازت نہیں تھی. It was really in critical condition. اچھا اچھا. تو جو آتا اس سے پہلے آ کے خواجہ صاحب بیٹھ جاتے. اب 10 بجے سے انٹری ہے, انہوں اپنی ٹائی کو درست کرتے ہوئے یوں اوپر نیچے کر کے کیسا بھی 9:30 بجے آ کے بیٹھ جاتے. یہ وہ وقت ہوتا کہ جب جگر صاحب ان کے پاس راؤنڈ مار کے چلے جاتے. اب انہوں چلے گئے, انہوں چلے گئے, 2-3 بڑے لوگ چلے گئے, تو اب انہوں بولتے ہیں ہائی کون میرے کو اٹھاتا, اور اس وقت آتے ہیں مشتبہ صاحب. انہوں دیکھتے کہ صاحب میرے لیے کوئی جگہ نہیں, دوسری کرسی کی اجازت نہیں. تو اس میں جو ہے قصہ کرسی کا پیدا ہوا. کچھ تو سیاست میں یعنی پالیٹکس میں چلے گیا یہ واقعہ اس میں, لیکن وہ ہمارے لیے تو جو ہے وہ قصہ کرسی کا جو ہے خواجہ معین الدین صاحب کا وہاں پر کرسی کے اوپر جم کے بیٹھنا, اور عابد علی خان صاحب پر شام کے 6 بجے تک جب تک کہ زاہد علی خان نہیں آتا ہے ہلنا نہیں, کیونکہ اگر ہلے پھر کوئی کرسی چلی گئی. اچھا یہ ہے اس کا پس منظر. اس کا پس منظر یہ ہے قصہ کرسی کا. ناظرین یہ تھے سید محی الدین احمد قادری صاحب, محترم ہمارے بزرگ, جن سے ہم نے گفتگو کی آج کے موضوع پر یعنی حیدرآباد جو کل تھا. اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ پچھلی جو شخصیتوں سے گفتگو رہی وہ جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی اس طرح آج کے اس موضوع پر قبلہ سے جو بات ہوئی اس کو آپ پسند فرمائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ٹھہر کر عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا ذہن بہت قوی ہے اور یادیں محفوظ ہیں, اور ان کی آنکھوں سے ہم نے آپ کو حیدرآباد دکھانے کی کوشش کی ہے. آپ کی طرف سے میں حضرت کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اتنا سارا وقت انہوں نے ہمیں دیا, نہ صرف دیا بلکہ اپنے بہت ہی تشفی بخش جوابات بھی ہم کو دیے. تو بہت شکریہ حضرت آپ کا, اور آپ کی طرف سے میں سامعین کو بھی الوداع کہتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ.